بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رئيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وجميع قلوبنا مولانا في رسول محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين والحمد لله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر قابل ولا ذلك اللهم لنا الصحابة التي جاءت الحسين عليه السلام وشائعات وضائعات وذبحت رضي الله عنهم جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي حبك الإيمان صلوات پڑھیے رسول اسلام نے فرمایا بہرحال وقت محدود ہے اسی محدود وقت میں ختم کرنا ہے رائے مسائل جو سب آدھے گھنٹے کے اندر ہی ایک صلوات پڑھ دیجیے تو ارشاد فرمایا یا علی آپ کی محبت جو ہے ایمان ہے ہاں جو صاحب ایمان ہوگا وہی مومن ہوگا اور جو مومن ہوگا تو اسی کے لیے جنت ہے اور جس کے دل میں علی کی محبت ہے اور علی جو ہے وہ نور ہے سنیے بہت دقیق بات ہے علی جو ہے وہ نور ہے دیکھیے جس طریقے سے جو ہے بجلی ہے نا بجلی ہے تو آپ منع کرتے ہیں نا بجلی ہے اس طریقے سے بھی خطرہ رہتا ہے نا بجلی ہے لیکن جو ہے اگر کسی کو جو ہے آپ اے سی سے کنٹیکٹ کر دیجیے تو پھر کیا ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا آتی ہے نا ٹھنڈی ہوا آتی ہے لیکن اگر یہی جو ہے ہیٹر میں لگا دیجیے گرم ہے تو ایک ہی چیز نا ادھر جو ہے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور ادھر جو ہے لگا دیا آپ نے ہیٹر میں تو معلوم ہوا کہ گرم ہوا آ رہی ہے بس اسی طریقے سے علی جو ہے نور ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے سنتا ہے تو اس کا دل جل جاتا ہے ارے پڑھیے صلوات محمد لیکن اب جو دیکھیں آپ کے جو علی کے چاہنے والے تھے اور جو ہے لوگ انسان چاہتا ہے نا انسان کو خریدنا چاہتا ہے اور دور میں حاکم یا دیگر جو ہے افراد یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے ہماری تعریف کرے انہیں خریدنا چاہتا ہے تو اسی طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام زمانے میں حاکم نے جو بلایا جو مولا علی کے چاہنے والے تھے جو مولا علی کے عاشق تھے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے اب یہ سوال کر رہا ہے اور کون ہے ان سے جو ہے وہ علی کے چاہنے والے تو ان میں سے جو ہے ایک نام جو ہے حجر بن عدی کا اور حاکم شام جو ہے وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا کہ علی کو سب ہے جب سوال کیا تو دیکھیں انہوں نے جو ہے ایک ہی جملے میں تمام چیزوں کو واضح کر دیا تو بتایا کہا کہ جو ہے علی وہ ہے کہ جو دنیا سے رغبت نہیں رکھتے ہیں دنیا کی طرف جو ہے پشت ہے اور آخرت کی طرف جو ہے تیزی سے اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں اور ان کے اندر جو ہے خوف خدا ہے یعنی ایک ہی جملے میں تمام چیزوں کو واضح کر دیا ہے
کہ تمہارے اندر جو ہے خوف بھی نہیں ہے، ڈر بھی نہیں ہے. جب خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا تو پھر لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کر پائے گا. بتا دیا کہ تمہارے اندر جو ہے دنیا ہے اور آخرت سے تم بے خبر ہو، آخرت سے جو ہے تم دور ہو. تو ایک ہی جملے میں جو ہے جو باطل ہے اس کے جو ہے رخسار پہ تماچا مار دیا. جیسا کہ لوگوں نے سوال بھی کیا، یہ تو چلیے مولا علی کے فضائل ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ حاکم کے بارے میں بھی کوئی فضیلت ہے. ایک شخص نے یہ کہا کہ فضیلت کے بارے میں تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حاکم کھانا کھا رہا تھا اور رسول اسلام نے حکم دیا، بلایا. جب اسے بلایا تو اس نے کیا کہا کہ ابھی ہم جو ہے کھانا کھا رہے ہیں. پھر بلایا، لوگوں نے کہا نبی بلا رہے ہیں. اس نے کہا کہ ابھی ہم کھانا کھا رہے ہیں. تو رسول اسلام نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ کبھی جو ہے یہ شکم سر نہ ہونے پائے، یعنی کھائے لیکن اس کا پیٹ نہ بھرے. ارے جب مومن کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو رسول اسلام کی دعا کہا کہ بس اتنا جو ہے ہمیں معلوم ہے. اب اس کے بعد جو ہے عدی بن حاتم کو بلایا، علی کے چاہنے والے. اور جب انہیں بلایا تو بلانے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو ہے علی کو کتنا دوست رکھتے ہو. تو ایک جملے میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو دوستی جو ہے کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے. کپڑا جو ہے وہ پرانا ہو جائے گا، مال پرانا ہو جائے گا، موبائل پرانا ہو جائے گا، لیکن جو ہے دوستی جو ہے کبھی پرانی نہیں ہوتی. تو اب سمجھ گیا کہ اس کا بھی مسئلہ حل، یعنی جواب اس طریقے سے دے دیا. تو آپ کسے بلایا؟ شریک 10-12 ہے لیکن چھوڑ دیں گے، 2-4 جتنا ہوگا بیان کر دیں گے. پڑھیے سلوات. تو شریک کو بلائے. یہ بھی جو ہے مولا علی کے چاہنے والے، لیکن ایک آنکھ سے معذور تھے. تو جب اس نے بلایا تو فوراً اس نے یہ کہا، حاکم نے یہ کہا کہ دیکھو تمہارا نام جو ہے شریک ہے اور اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ جس کے 2 آنکھ ہو تو ایک آنکھ والے پہ فضیلت رکھتا ہے. یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم فضیلت نہیں رکھتے بلکہ جو ہے ہم فضیلت رکھتے ہیں. جب یہ کہا تو فوراً جو ہے شریک نے جواب دیا، کہا کہ دیکھو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم نے یہ کہا کہ شریک نام ہے لیکن جو ہے تمہارا نام معاویہ ہے. تو یہ مت 10 منٹ پڑھیں گے، ایک سلوات پڑھیے. اور تمہارا نام جو ہے معاویہ ہے نا. اور اس کے معنی کیا؟ پھر کہا کہ تم جو ہے سندھی یعنی جو ہے ایسے رات کے بیٹے ہو، ایسی ماں کے بیٹے ہو کہ جو اونچ اور نیچ ہوتا ہے، یعنی معلوم ہے نیچا ہے اونچائی ہے تو پانی کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے یہ بھی پتا نہیں چلتا، یہ بھی پتا نہیں چلتا. پھر جو ہے فرمایا کہ تم جو ہے ایسے کے فرزند ہو، یعنی جو ہے انگریز یعنی ہے اس طریقے سے. تو کہا کہ یہ مسئلہ بھی جو ہے یعنی اس نے جو ہے شرمندہ کر دیا. اب جب شرمندہ کر دیا تو فوراً جو ہے اب کہا کہ جو دوسرے علی کی عاشق ہیں انہیں بلایا جائے. تو اب کسے بلایا؟ ابو طفیل. یہ جو ہے مولا علی کے عاشق چاہنے والے، انہیں بلایا. تو اب جو ہے بلانے کے بعد سوال کیا کہ تم جو ہے علی سے محبت کرتے ہو؟ ہاں علی سے جو ہے محبت کرتے ہیں. تو کہا کہ علی سے تم جو ہے کتنی محبت کرتے ہو؟ سنیے جواب سنیے، بہت دقیق ہے. کہا کہ علی سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ کتنی محبت جو ہے موسیٰ سے موسیٰ کی ماں کرتی. تو آپ جو ہے فوراً یہ سوال کیا کہ ہم سے دشمنی کتنا رکھتے ہو؟ اچھا یہ نہیں کہا کہ ہم سے بھی کتنی دوستی کرتے ہو. اسے معلوم ہے کہ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں جو ہے
کبھی جو ہے خباثت کی محبت نہیں آ سکتی، لہذا اس نے سوال ہی نہیں کیا نا، اسے جو ہے معلوم تھا، کہا کہ ہم سے کتنی دشمنی رکھتے ہو؟ تو جواب دیا کہ جتنی دشمنی جو ہے آدم اور شیطان کی تھی۔ تو اب جو ہے خاموش ہو گیا، کہا کہ دیکھو شیطان پہ جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے، اور اگر جو ہے تمہارے جیسے شیطان ہو تو پھر اس پہ جو ہے ابو طفیل کی لعنت ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ بن سبحان کو بلایا، اب بلانے کے بعد جو ہے اس نے حکم دیا کہ ممبر پہ جائے، اور جانے کے بعد جو ہے ہمارے فضائل کو بیان کرے گا۔ اب جو ہے جیسے ہی ممبر پہ آئے تو آنے کے بعد فوراً جو ہے اعلان کر دیا کہ یہ جو ہے برائیوں کا حکم دیتا ہے، اچھائیوں سے روکتا ہے، یہ ایسا ہے، یہ سب کہنے کے بعد جو ہے اس کے لیے جیسے ہی بد دعا کی، جتنا مجمع تھا سب نے جو ہے فوراً آمین کہہ دیا۔ یہ پڑھیے سوال پڑھیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے جو ہے مولا علی کے چاہنے والے تھے، یا مثلاً جو ہے جناب اکبر علیہ السلام، معاویہ نے حکم دیا، لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو انہیں خرید دو، جاؤ ان سے یہ کہو کہ علی کی محبت جو ہے دل سے نکال دیں، اور جتنی قیمت کہیں، جتنا انعام چاہیے، جتنی قیمت چاہیے، ہم جو ہے انہیں دے دیں گے۔ ایک شخص جو ہے معاویہ کا آیا، اور آنے کے بعد جو ہے پیغمبر سے یہ کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ علی کی محبت دل سے نکال دو، اور جتنا انعام چاہیے، جتنا جو ہے پیسہ چاہیے، حاکم دینے کو تیار ہے، یہ بتاؤ کہ تم آمادہ ہو؟ کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جا کے فوراً جو ہے جا کے بتایا حاکم سے، کہا کہ جناب پیغمبر جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں۔ تو کہا کہ اچھا پوچھ لو کتنا انعام دیا جائے، کتنی دولت چاہیے؟ تو جب آیا، آنے کے بعد سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کتنا پیسہ چاہیے، کتنی دولت چاہیے؟ تو کہا کہ علی جیسا دوسرا علی لے کر آ جاؤ۔ پڑھیے سوال کریے۔ علی جیسا جو ہے دوسرا علی لے کر آ جاؤ۔ بعد میں دشمن تو چلا گیا، لیکن جو چاہنے والے تھے جناب پیغمبر سے سوال کیا کہ آپ کے ذہن میں جواب آپ کہاں سے گیا؟ تو جناب پیغمبر نے کہا یہ جواب جو ہے قرآن اور جو رسول نے کہا تھا، ہم نے جو ہے یہ سے جواب دیا۔ کہا کیسے کیا؟ تو آپ کے رسول اسلام نے کہا تھا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن جو ہے ہم نے بنایا ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا اور یہ سوال تو ظاہر سی بات ہے نا کہ وہ بھی جو ہے مولا کائنات کے عجائب کو، فضائل کو جانتا تھا۔ اسی لیے نا جب نماز ہے نا پڑھانے لگا تو بسم اللہ غائب کر دیا ہے نا، بسم اللہ، اور جس کے دل میں جو ہے علی کی محبت ہوتی ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو بسم اللہ جو ہے وہ غائب کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کہ بھول گئے تھے یا چوری کیا؟ تو کہا کہ نہیں، بھولے نہیں تھے، ہم نے جو ہے چوری کر لیا، آمدن نہیں پڑا۔ تو کہا کیوں نہیں پڑا؟ کہا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، علی کے بارے میں ہے کیا نا نقطہ تو تحت الباء، علی جو ہے بھائی بسم اللہ کے نیچے۔ کہا جب نماز پڑھتے ہیں بسم اللہ کہتے ہیں تو علی یاد آتے ہیں۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر علی یاد نہ آئے تو نماز ہی باقی۔ اگر جو ہے علی نہ ہو، ہدایت نہ ہو، تو پھر جو ہے اس کی نماز جو ہے نماز نہیں ہوگی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے ان کے کمالات کو، فضائل کو، اچھا ہم سوچ رہے تھے جناب عباس کا بھی کچھ پڑھے، 15 منٹ ہو گیا، 15 منٹ تو فضائل و مصائب سب پڑھنا ہے،
لیکن باقی چیز چھوڑ دیں گے, بعد میں پڑھ دیں گے, ہے نا. پڑھیے سلوات. تو اسے بھی جو ہے وہ معلوم تھا. آخر میں کہا جنگ صفین کا مسئلہ تھا. جنگ صفین جب ہو رہی تھی, قبضہ ہو گیا حاکم کا پانی پہ, قبضہ ہو گیا تو حکم دے دیا کہ اب جو ہے پانی نہیں دیا جائے گا, سب پیاسے مر جائیں گے. اور ادھر جو ہے مالک افسر جو ہے کیا ہوا, یہ پریشان ہوئے. کہا کہ مولا جانور بھی پیاسے ہیں, لوگ پیاسے ہیں, پانی نہیں ہے. تو مولا نے کیا کہا, کہا کہ جاؤ, جانے کے بعد رات سے لے کر آؤ. کہا وہاں تو حاکم کا قبضہ ہے. سب معین نے کیسے لے کر آئے. کہا جاؤ. ادھر مالک کے عسکر گئے اور جانے کے بعد پانی لیا اور لے کر چلے آئے. ادھر حاکم کو معلوم ہوا, فوراً اس نے کہا کہ ہم نے تو منع کیا تھا پانی نہ دینا, تو کیسے دے دیا پانی. تو فوراً کہا کہ کیا کریں, آپ ہی کے بیٹے آئے تھے صاحبزادے, کہا تھا دے دیا. تو بیٹے سے پوچھا, بیٹے نے کہا ہم نے کچھ کہا ہی نہیں. پھر جو ہے کہا کہ اب نہ دینا, کوئی بھی آ جائے. پھر چند دن کے بعد پانی پھر ختم ہو گیا. پھر مالک اشتر نے کہا مولا پانی نہیں ہے, کیا کریں. مولا نے کہا جاؤ لے کر آؤ. اور پھر جو ہے مالک اشتر آئے, پانی لیا, لے کر چلے آئے. پھر جو ہے حاکم کو معلوم ہوا, پھر ناراض ہو گیا, ہے نا, ہم نے منع کیا تھا. کہا آپ تو مشیر نے ہمارے آس, وہ آ کر کہہ دیا ہم نے پانی دیا. اس سے پوچھا, کہا ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا. اب جو ہے سختی کیا, کہا کوئی بھی آ جائے پانی نہ دینا, اگر ہم بھی آ جائے تو پانی نہ دینا, جو بھی آ جائے اس سے جو ہے نشانی کے طور پہ کچھ رکھ لینا. پھر ادھر جو ہے پانی ختم ہوا. مولا علی سے کہا جناب مالک اشتر نے, مولا پانی ختم ہو گیا. مولا نے کہا دیکھیے بہت سمیٹ رہے, یہی 10 منٹ کا ہے تو مختصر کر کے, ہے نا. کہا جاؤ لے کر آؤ. اب جو ہے گئے اور جانے کے بعد پانی لے کر آیا. پھر معلوم ہو گیا, پھر آیا. آنے کے بعد کہا کہ اب کیا پانی نہیں دیا. کہا حضور آپ ہی تو آئے تھے, ہم تو آئے نہیں تھے, تو ہم نے کہا تھا نشانی کے طور پہ کچھ لے لینا. کہا دیکھیے یہ آپ کی انگوٹھی ہے. جب ہاتھ میں دیکھا تو اس کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں. تب کہا کہ ہاذا جاء علی ابن ابی طالب, یہی جنگ صفین ہے, لیلۃ الحریر, جنگ صفین اندھیری رات. یہاں تک کہ مالک اشتر نے یہ کہا کہ مولا جنگ ابھی روک دیجئے, ادھر کے لوگ مارے جا رہے ہیں. تو مولا نے کیا کہا, یہ جنگ رکے گی نہیں. آج جو ہے میرا بیٹا عباس جنگ پہ جائے گا. اور ادھر جو ہے کیا ہوا, جناب عباس کو مولا علی نے جنگ صفین میں بھیجا. ادھر جو ہے جنگ صفین میں گئے, چہرے پہ نقاب ہے, اور ابو شاشا ارے اسی طریقے سے بہادر تھا جس طریقے سے مرحب عمرو بن عبدور, ارے یہ بھی جو اس کے پاس ابو شاشا جو ہے بہت بہادر تھا. اور یہ جو ہے میدان میں آئے, 1-2 بیٹے نہیں تھے, کتنے بیٹے تھے, 7 بیٹے تھے, ہے نا, 7 بیٹے. اور 7 بیٹے آئے اور جو ہے کیا ہوا, ایک ایک کر کے آتے رہے. اور جناب عباس جو ہے پہلے جو ہے نہیں اتنی جلدی نیزہ جو ہے سینے پہ چبوتے تھے, بلند کرتے تھے, پھر جو ہے زمین میں کاٹ دیتے. اس لیے کہ ان کا جو نانیالی خاندان تھا وہ نیزے باز میں مشہور تھا. وہ بتا رہے تھے کہ دیکھ لو نانیال اور دادیال دونوں دیکھ لو. تو پھر جو ہے اس کے بعد دوسرا بیٹا آیا, اسے بھی اسی طریقے سے نیزہ سینے پہ لگایا, زمین پہ رکھا, اوپر کیا, پھر جو ہے ختم. اسی طریقے سے 7 بیٹے ختم ہو گئے. اب جب 7 بیٹے مارے گئے تو ابو شاشا یہ جو ہے بہت معاویہ کے بعد جو ہے شجاع تھا, بہادر تھا. اب یہ حکم ہوا کہ تم جاؤ. تو یہ تو سوچ رہا تھا کہ کون جائے گا ان کے مقابلے میں, بیٹے ہی ہمارے کافی ہیں. لیکن جو ہے ادھر تو بیٹوں کا بھی غم ہو گیا نا. اب جو ہے چلا, اب جو چلا, جب جیسے ہی آیا تو اب جو ہے کیا ہوا, حضرت عباس نے جو ہے اس پہ بھی حملہ کیا. وہی نیزہ مارا, بلند کیا, اور بلند کرنے کے بعد فوراً جو ہے زمین پہ نہیں گرایا, پہلے گھمایا, تاریخ ملایا, ٹائم ہی نہیں, کیا کریے گا. تو بہرحال پھر اسے بھی جو ہے اصلی جگہ پہ پہنچا دیا, وہ بھی اپنے ٹھکانے ہو گیا. اب جو ہے ہمارے آس پریشان ہوا, کہا جو سب سے بڑا بہادر شجاع تھا جو آپ کے پاس ابو شاشا, ارے اس کے 7 بیٹے تو مارے ہی گئے, وہ بھی مارا گیا. تو کہا آپ کیا کریں, تو کہا کہ ایسا ہے کہ اب حکم دیجیے, ایک ایک کر کے نہیں, پورا جو ہے لشکر جائے, اور جانے کے بعد پورا لشکر حملہ کرے. اور ادھر کائنات جو ہے اس جنگ کو دیکھ رہے تھے, اور جیسے ہی دیکھا کہ ادھر سے جو ہے پورا لشکر چلا, اب جو ہے مولا علی چہرے پہ نقاب باندھ کر
فوراً جو ہے میدان میں آ گئے. اب جو ہے عمرو آس دوڑتا ہوا حاکم کے پاس آیا, کہا کہ ابھی تک تو ایک علی جنگ کر رہا تھا, اب دو دو علی جنگ کر رہے ہیں. پڑھیے سلوات. تو آپ کے لیے نہ ہو, لیکن اپنے ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کرنا. پڑھیے سلوات. تو تھوڑا سا ناراض نہ ہوئیے, نہ سوچیے کہ مجمع مل گیا تو پڑھنے ہی لگے. پڑھیے سلوات. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے موقع پہ دیکھا کہ ایک نہیں دو دو علی ہے, لیکن مولا علی نے حضرت عباس کو ایسی بات ہے کہ جو گھوڑا ہے, بعض روایت میں یہ ہے کہ تلوار ہے, بعض میں یہ ہے کہ نہیں زرہ وغیرہ تمہارا. اور یہی آپ دیکھیں کہ مولا کائنات دے رہے ہیں, لیکن عباس بن عبد المطلب کہ جب وہ آئے صرف اشارہ کر رہے ہیں, کہا کہ ہم جو ہے بڑے ہیں لہٰذا جو ہے میراث ہمیں ملنا چاہیے. لیکن جب امامہ دیا تو کہا پہاڑ کے مانند ہو رہا ہے. جو تلوار دیا تو کہا کہ اٹھ ہی نہیں رہا ہے. کہا گھوڑا جو ہے کہا باہر بڑا ہے, جائیے سوار ہو جائیے, لیکن سواری نہیں قبول کر رہا ہے. تو آخر میں اعلان کیا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. غور کیے آپ کہ نہیں, گھوڑے پہ سوار ہونا چاہ رہے تھے لیکن قبول نہیں کیا. یعنی حیوان کو بھی معلوم ہے جس کی جو جگہ ہے وہی آئے گا تو سوار کرے گا. تو بہرحال کہا کہ یہ جو ہے مقصود ہمارا نہیں تھا, ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے. تو بہرحال یہی حضرت ابوالفضل العباس کہ دیکھیں اگر جو ہے انسان باب الحوائج ہے نا, حضرت عباس باب الحوائج ہے, اور ساتویں امام بھی باب الحوائج ہے, اور علی اصغر بھی باب الحوائج ہے نا, اور جناب ام کلثوم کے بارے میں بھی یہ بھی باب الحوائج ہے. تو اب جو ہے اگر جو ہے عقیدت سے دیکھے نام لے کر کہتا ہے, جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ سب سے شجاع بہادر جو ہے, جو رضا پہلوی جو سب سے زیادہ شجاع تھا, بہادر تھا, زنی اٹھاتا تھا, لیکن اس سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ بڑے آسانی سے اٹھا لے, تو اس نے یہی کہا کہ ہم جو ہے یا ابوالفضل العباس ادرکنی کہتے ہیں تو پھر وہ جو ہے ہلکا ہو جاتا. جی آپ تو ابوالفضل عباس. تو بہرحال مولا علی جو ہے شب کی تاریخی دعا کر رہے ہیں. تو مولائے کائنات اگر جو ہے اللہ سے نہ مانگتے تو مسیحیوں کو موقع مل جاتا کہ اللہ غنی ہے صرف دیتا ہے, علی بھی تو صرف دیتے ہیں, موقع ملتا نا, موقع مل جاتا کہ یہ بھی صرف دیتے ہیں, اللہ بھی جو ہے وہ صرف دیتا ہے. تو علی ہے نا, آپ جو ہے سوال کیجئے تو مولا علی فرمائیں گے کہ نہیں, ہم جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں سوال کریں گے, پروردگار کی بارگاہ میں ہم جو ہے مانگیں گے. تو علی آپ جو ہے اللہ کی مرضی مانگ لیجیے, دعا کر دو. کہا وہ تو شب ہجرت اور من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد, وہ تو شب ہجرت جو ہے ہم لے لیں گے. یا علی جنت کی سرداری مانگ لیجیے, تو علی کہیں گے وہ تو ہمارے بیٹے لے لیں گے. یا علی ولایت ہے وہ تو نماز میں رکوع کی حالت میں انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی دے کر لے لیں گے. تو سورہ حلقہ مانگ لیجیے, کہا وہ تو فاطمہ کی روٹیاں مانگا. ارے پڑھیے سلوات محمد والے. تو کہا کہ ہم جو ہے مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں شب کے تاریکی میں کہ پروردگار ہمیں جو ہے یہ کیسا فرزند عطا فرما. اسی لیے نا مولا علی نے کہا تھا کس سے, جناب عقیل سے, کہا کہ ایک ایسا خاندان شجاع بہادر دیکھیے, یہ نہیں کہا کہ عورت بہادر دیکھیے. ارے یہ سلوات کہا کہ خاندان بہادر شجاع دیکھیے.
اچھا اس میں بھی غور کریں کہ جب مولا علی کہہ رہے ہیں یعنی جو ہے خاتون جسے عبد ہو تو یہ کہہ رہے شجاع خاندان ہو. عجب نہیں جو ہے مولا علی کو معلوم تھا کہ بعد میں مورخین کچھ اور لکھیں گے. جب بزدل خاندان سے عورت نہیں اتر رہے ہیں تو بزدل جو ہوں گے جو بھاگنے والے ہوں گے. ارے پڑھیے سلوات. کیسے ہو جائے گا کہ جو تاریخ میں جو بات لکھتے ہیں تو بہرحال کہا کہ ہم جو ہے مانگیں گے اور دعا کی ہے. اچھا دعا کا بھی جو ہے ایک فلسفہ ہے کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ سعید خضری جو تھے یہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے کیا دیکھا مسجد کے صحن میں مولا علی جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں امت کو بخش دے. مولا علی دعا کر رہے ہیں لیکن مولا علی جو دعا کر رہے ہیں تو واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ رسول اسلام. رسول اسلام کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں. اب جو ہے صحن سے گزرے میں آئے تو کہا دیکھا کیا دیکھا کہ ادھر رسول اسلام دعا کر رہے ہیں لیکن یہ علی کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں. تو پھر شہر میں گئے دیکھا علی جو ہے رسول کا واسطہ اور رسول جو ہے علی کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں. یہ تھوڑا گھبرائی یا کیا ہوا آئے اور آنے کے بعد رسول اسلام کے سامنے کھڑے ہو گئے. رسول اسلام نے جو ہے سجدے سے سر اٹھایا اور فوراً کہا سہیل شک نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے. کہا ہے اللہ کے رسول شک نہیں ہے اس میں شک نہیں ہے لیکن جو ہے صرف وجہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کا واسطہ وہ جو ہے آپ کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں. تب رسول اسلام نے فرمایا کہ ہم نے کائنات میں نظر دوڑائی علی سے افضل کوئی نظر ہی نہیں آیا اور علی نے نظر دوڑائی تو رسول سے افضل کوئی نظر نہیں آیا. لہذا جو ہے ہم نے علی کا واسطہ دے کر دعا کیا اور علی نے ہمارا واسطہ دے کر دعا کیا. دیکھیے واسطہ وسیلہ جو ہے نا مضبوط ہو تو دعا قبول ہوتی ہے. وسیلہ مضبوط ہونا چاہیے. پڑھیے صلوات. وہ وسیلہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے تو دعا کی جیسا جو کربلا میں حسین اور جناب عباس دنیا میں طاقت شجاعت ہر چیز میں طاقت میں بھی وفا نام لیا جائے. علم تو ہر ایک نے اٹھایا لیکن جو ہے علمدار کے یہ حضرت عباس فوراً ذہن میں آتے اور علم میں بھی اسی طریقے سے. تو جلدی سے سن لیجیے علم کے سلسلے سے بھی ہے کہ نوے امام دسویں امام کا واقعہ ہے حضرت علی نبی علیہ السلام کہ جب ایک شخص آیا ہندوستان سے اور آنے کے بعد جو ہندی زبان میں گفتگو کرنے لگا امام جو ہے جواب دینے لگے. جب امام نے جواب دے دیا تو ایک صحابی نے سوال کیا مولانا ہند گئے تھے؟ کہا نہیں. آج جب گئے نہیں تھے تو اتنی اچھی ہندی بول رہے ہیں. تو مولانا نے کہا ادھر آؤ. کنکڑ ٹھکاؤ تھا ایک کنکڑی اٹھایا اپنے ذہن میں رکھا اور اس کے بعد دے دیا. کہا تم اپنے ذہن میں رکھو اور جیسے ہی رکھا کنکڑی کو نکالا تو معلوم یہ ہوا کہ 70 زبان کا عالم بن گیا. 70 زبان کا عالم بن گیا. وہ کنکڑی میں کمال تھوڑی تھا وہ جو ہے لعاب میں کمال تھا. یعنی ایک معصوم کے لعاب سے معلوم ہوا کہ 70 زبان کا عالم بن گیا اور جسے جو ہے 3 معصوم نے زبان چسائی علی نے حسن نے حسین نے. پھر جو ہے آپ اندازہ لگائیں اسی طریقے سے علم میں شجاعت میں عزیزان محترم دیکھیں کہ کہیں بھی جلوس ہو سکتا ہے کہ تابوت نہ ہو تعزیہ نہ ہو لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ علم جو ہے ضرور ہوتا. ابھی جو ہے آپ مبارک کی زیارت کریں گے برآمد ہوگا اور آپ علم دیکھتے ہیں علم کو پکڑ کر اتنی یقین سے آپ دعا کرتے ہیں اتنی یقین سے دعا کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ یہ علم وہی ہے
جو حضرت عباس کے پاس تھا وہ نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، شبیہ ہے. لیکن شبیہ کو آپ جو ہے پکڑ کر دعا کرتے ہیں کتنے یقین اور اطمینان کے ساتھ. اب آپ سوچیں کہ وہ علم کہ جسے حضرت عباس فرات کی طرف لے کر گئے تھے، سکینہ کو جو ہے کتنا اطمینان اور یقین تھا، لیکن سکینہ کی ہار جو ہے وہ ٹوٹ گئی. آپ دیکھیں کہ جہاں بھی علم ہو، کوئی ہو یا نہ ہو، اس کے ارد گرد بچے نظر آتے، بچے نظر آتے. جیسا کہ شاعر نے بھی کہا، دیکھیے مشق و علم چشمے دل احساس سے، جیسے مٹی ہو سکینہ سینہ عباس سے. جیلان محترم، بس آخری فکرہ زیادہ نہیں. ایک روایت کہ جب یہ واقعہ چل رہا ہو گیا اور جب یہ ہو کر گویا سے اوپر شام کی طرف پہنچا اور تمام علیہ قیدی تھے کہ ایک مومنہ اہل کرم کی خدمت کی کھانا دیکھو. اس نے جناب سکینہ سے کہا کہ یہ کھانا ہے، یہ رات کو دے کر آئے بھی اہل کرم سے کہا جناب سکینہ نے سوال کیا، یہ بتاؤ یہ صدقہ ہے یا نفع؟ اتنا سنا تم کو پریشان ہو گئی، یعنی یہ قیدی ہے اخیر ہے. کہا کہ ایسا کیوں کہا؟ کہا کہ آل محمد کے صدقہ. جب یہ سنا اس نے سوال کیا کہ بی بی یہ بتائیے آپ کہاں کی رہنے والے؟ کہا مدینے. مدینے میں کس محلے میں؟ کہا محلے بنی ہاشم. نیکی جو ہے اس کے ذہن پہ حضرت عباس کو، اس لیے اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اطمینان نہیں ہو رہا. اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ جو ہے حسین کو جانتی ہیں؟ کہا یہ بتائیے حسین کے بابا کا کیا نام تھا؟ کہا حسین کے بابا کا نام علی. کہا اچھا علی کے فرزند تھے حسین اور ایک معصوم، کہا کہ ان کا نام حسن تھا. کہا علی کے ایک فرزند اور تھے جو بہت شجاع تھے، بہادر تھے، ان کا کیا نام تھا؟ کہا ان کا نام جو ہے عباس تھا. یہ سوال کیا، کہا کہ علی کی 2 بیٹیاں بھی تھیں. کہا بڑی کا کیا نام تھا؟ کہا زینب. کہا چھوٹی بیٹی کا کیا نام تھا؟ کہا ام کلثوم. پھر سوال کیا، کہا کہ حسین کی جو ہے بیٹے بھی تھے؟ کہا ہاں. کہا کیا نام تھا؟ کہا ایک کا نام سید سجاد، دوسرے کا نام علی اکبر. پھر سوال کیا کہ حسین کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، اس کا کیا نام تھا؟ کہا اس کا نام جو ہے علی اصغر تھا. پھر بھی جو ہے یہ سوچ رہی تھی، لیکن یہ ذہن پہ تھا کہ عباس ہم اگر عباس موجود ہیں یہ نہیں آ رہا تھا، لیکن سوچنے پہ مجبور تھے، لیکن اس کے ذہن پہ عباس تھے. اب کیا کریں؟ یقین ہو رہا تھا، لیکن یقین کے اضافے کے لیے اب جو ہے اس نے سوال کیا کہ حسین کی بیٹیاں بھی تھیں؟ کہا ہاں. کہا حسین کی بیٹیوں کیا نام تھا؟ کہا فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ. اس کے بعد سکینہ خاموش ہو گئی. جب خاموش ہو گئی تو اس نے سوال کیا کہ حسین کی ایک بیٹی اور تھی جسے حسین بہت چاہتے تھے، حسین جو ہے بہت محبت کرتے تھے، اس کا کیا نام تھا؟ تو سکینہ نے کہا کہ دعا کرو کہ وہ بچی زندہ نہ رہے. جب یہ کہا تو وہ تڑپ گئی، کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟
تب سکینہ نے کہا کہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں وہی میں سکینہ ہوں. تو فوراً اس نے ایک فقرہ کہا کہ بی بی اتنا بتائیے کہ کیا عباس نے وفا نہیں کیا؟ سکینہ تڑپ گئی، کہا کہ دیکھو میرے چچا کا سر جو ہے وہ جو ہے گھوڑے کی گردنوں میں بندھا ہوا ہے. یہی عباس ہے کہ ہر ایک کو یقین تھا، ہر ایک کو اطمینان تھا، کسی کو بھی کوئی کام ہو عباس کو پکارتے تھے، حسین عباس کو پکارتے تھے، زینب عباس کو پکارتی تھی، سکینہ عباس کو پکارتی تھی. لیکن ایسا وقت بھی آیا کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا، اور جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا تو زید بن ارقم وہ بھی آئے، اور آنے کے بعد سید سجاد کو سلام کیا. جب سید سجاد کو سلام کیا تو سید سجاد نے سوال کیا بھائی آپ کون ہے؟ تو زید نے کہا کہ مولا ہم آپ کے جد صحابی ہے. جب کہا صحابی ہے، ایک مرتبہ سوال کیا، کہا مولا یہ کیا منظر دیکھ رہے ہیں، یہ منظر کیسا ہے؟ مولا آخر ہوا کیا؟ تو سید سجاد سے کہا اے زید میرا بابا مارا گیا کربلا کے میدان میں، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. ایک مرتبہ زید نے دیکھا تمام سر جو ہے وہ کے نیزہ پہ بلند ہے. ایک مرتبہ زید نے سوال کیا مولا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے. پھر سوال کیا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ علی اصغر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے. ہر ایک سر کو دیکھا اور سوال کیا، امام نے بتایا. اب اس کے بعد اس نے ایک سوال کیا، کہا مولا کیا عباس نے وفا نہ کی؟ اتنا سننا تھا. امام تڑپ گئے، کہا بھائی ایسا کیوں تھا؟ کہا مولا ہر ایک کا سر نظر آ رہا ہے لیکن عباس کا سر دکھائی نہیں دیتا. ایک مرتبہ سید سجاد نے اشارہ کیا، کہا کہ دیکھو وہ جو ہے گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر بندھا ہوا ہے. اسی لیے مدینے میں بھی سید سجاد سے کسی نے سوال کیا تھا، کہا مولا ہم جو ہے کربلا میں موجود نہیں تھے لیکن ہم نے یہ سنا کہ ایک سر ایسا تھا کہ جو لوگ کے نیزہ پہ بلند نہیں ہوتا تھا. مولا یہ بتائیے کہ وہ سر کس کا تھا؟ سید سجاد نے کہا ارے تو نے میرے جگر کو چاک کر دیا، ارے وہ میرے خیرتدار چچا عباس کا سر تھا کہ جو گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا. آزاداروں بس آخری فکرہ. اب یہ جو قافلہ بشیر کے ذریعے اعلان ہو گیا، بشیر نے اعلان کر دیا اے مدینے والوں وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا وہ لٹ کر آ گیا. جب اعلان کیا ایک ضعیفہ قریب آئی، آنے کے بعد خطیب سے سوال کیا اے خطیب تم نے کیا کہا؟ حسین مارے گئے؟ کہا ہاں بی بی حسین مارے گئے. ایک مرتبہ سوال کیا خطیب اتنا بتا دے کہ جب تک عباس زندہ تھے حسین سلامت تھے یا نہیں؟ کہا جب تک عباس زندہ تھے حسین سلامت تھے. آزادارو اس کے بعد سوال کیا اے خطیب اتنا بتا دے کہ میرے عباس کو کس طریقے سے مارا گیا. ایک مرتبہ خطیب نے بیان کرنا شروع کیا. بس آخری فکرہ خطیب نے کہا بی بی پہلے عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، پھر اس کے بعد خطیب نے کہا کہ بی بی آپ رہنے دیجئے. ام البنین نے کہا نہیں خطیب تمہیں بچانا پڑے گا، بچاؤ میرا عباس کیسے شہید ہوا؟ خطیب نے کہا اے بی بی عباس کے سر پہ ایک گرز لگا، اتنا سننا تھا. ام البنین نے کہا خطیب رک جا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عباس جو ہے اتنا طویل و قامت تھا کہ عرب میں اتنا لمبا کوئی نہیں کہ جو عباس کے سر پہ گرز پہنچا دے. خطیب تو نے کیا کہا؟ اب خطیب سے رہا نہیں گیا. ایک بار تو خطیب نے کہا بی بی عباس کی آنکھوں میں تیر چھپے ہوئے تھے، عباس چھپے کہ تیر جو ہے سانپ سے نکالے. ایک ظالم نے ایسا گوش مارا کہ گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، عباس گھوڑے سے زمین پر گرے. پیشانی کے بن گرے، پیشانی چور ہو گئی. ام البنین اسی لیے کہتے تھے کہ یہ 4 بیٹوں کی ماں تھی، لیکن ام البنین مدینے کی عورتوں سے کہتی تھی کہ ہمیں ام البنین نہ کہنا. بس آخری فکرہ ام البنین جنت البقیع میں قبر زہرا پہ جاتی تھی اور جانے کے بعد کہتی تھی اے بی بی اب جو ہے آپ کے نام حسین جب بوسا دینے آئے ہیں. ایک مرتبہ کربلا کی طرف رک کر کے آواز دیتی تھی اے میرے نام عباس
لوگ یہ کہہ رہے ہیں ام البری تیرا بیٹا مارا گیا، لیکن مجھے یقین نہیں آتا، لیکن نہیں عباس، مجھے یقین ہو گیا جب یہ معلوم ہوا سکینہ کے تماچے لگائے گئے، کانوں سے گوشوانے چھینے گئے، اے میرے لال عباس بیٹا تو ہوتا تو کس نے ہمت دی جو تماچے لگاتا گوشوانے چھینتا یا صبح میں ہم لوگ نکل جائیں گے نا. بالٹی نہیں ہے. بالٹی نہیں نکلی کیا آ رہا ہے بالٹی
ऊपर नीचे देख रहा है तो ऊपर नहीं देख रहा नीचे करो बेटा बेटा थोड़ा गैप में एक एक करके जाओ थोड़ा गैप में अरे भाई पूरा अंदर आ दो पूरा अंदर आ दो सीधी कर आप ये जो भाई बोल रहे मुझे हरियाणा निकलना संगत को बुला रहा है
पकड़ ला है संभाल खुद को ज़ैना नहीं राज़ी संभाल खुद को ज़ैना नहीं राज़ी मेरे किरतास पे चादर का अक्स था से मेरे किरतास पे चादर का अक्स था से मैंने ज़ैनब के साथ रोकर जब लिखा गाज़ी संभाल खुद को ज़ैना नहीं रहा गाज़ी संभाल खुद को ज़ैना नहीं रहा गाज़ी देख कर लाश को शबीर ने कहा ज़ैनब देख कर लाश को शबीर ने कहा ज़ैनब मेरे असगर से भी ज़्यादा नहीं रहा गाज़ी संभाल खुद को ज़ैना नहीं रहा
लहराना मोटे ऐसा करना ये हंसरा क्यों है ये हंसरा क्यों है ये तो क्या है ये बच्चे का चला फिर बोलो ना टेम्पररी बनाना पड़ा बोल रहा कि वो ले ले दूसरा नहीं है बैलेंस नहीं ले बना वन नाइट कसम से बैलेंस नहीं खत्म अभी कल आ रहा हूँ ये अबिर का बनाइए अबिर का फोटो की अभी इधर खड़े ना भाई फोटो ले रहा ऊपर ऊपर करो
अभी देखो अच्छा करो ये बनाइए ऐसे बना देना अभी छोटा बना ये बोला अच्छा टीवी में देख लो टीवी देख लो क्या कर रहा है अभी तुम ऐसे करो रील खराब है क्या करेगा करने का होगा इसमें ये किसी का लाइट आता ये से लाइट आ रहा है की लाइट थोड़ी तेजी मार आप में पकड़ो आगे अभी ऊपर पकड़ो तो माफ कर देते हाथ ऊपर अच्छा लग रहा है मस्त लग रहा है अच्छा दिख रहा है मस्त लिया इधर 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 रखे खाना खाने खाना आगे से बोल लो ना साइड हो गए
کربل میں چھن گئی تھی تیرے سر سے جوڑتا، واپس میں لا چکا ہوں اسے دیکھ تو ذرا، سر پر میں تیرے رکھتا، سر پر میں تیرے رکھتا، ردا اپنے ہاتھ سے افسوس ہائے شام میں تو نہ رہی مگر زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، کرتا ہوں یاد رو کے میں منظر وہ درد کا، کانوں کے زخم پر جو تماچا تجھے لگا، بابا کو تو سنا، بابا کو تو سنا صدا دے،
वापस ले जाके अंदर बारिश हो रही है। ऐसी बड़ी मिली है तेरे को? ब्लैक कलर की थी। हाँ वो एक लड़की के पास है, ये लाइन में जल्दी जाओ। यार, ये लड़की किधर है? पकड़। कैमरा तो ऊपर का नीचे पूरा हाइट आगे देखिए।
नहीं यार अभी हो गया घर ही खड़ा मैं 100 के सामने जा रिटर्न आ रहे हैं एकदम उसके सामने